بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر, آپ نے مجھے موقع دیا. جیسا کہ ابھی پروفیسر صاحب نے یہ بتایا تھا کہ لوگ ہمارے رہن سہن کو دیکھ کے یہ سوچیں گے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے, ہمارا مذہب کیا ہے. اور ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے, تو وہ ثابت نہیں ہو رہا ہمارے اعمال سے. اگر ہم دیانتداری سے تجزیہ کریں کہ یہ جو سارا گند کوڑا اور غلاظتیں جمع ہیں, اس میں حکومت یعنی اس کو نہ ہٹانے والوں کا زیادہ کردار ہے یا اس کو پھیلانے والوں کا زیادہ کردار ہے؟ دیکھیے, نیکی کرنا آسان ہے, برائی سے بچنا مشکل ہے. یہی علماء ہمیشہ بتاتے رہتے ہیں. تو یہ برائی سے بچنے کا جو مشکل کام ہے وہ یہی ہے کہ ہم یہ اسے نہ پھیلائیں. لیکن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ محفل بہت مبارک ہے کہ یہاں پر کم از کم اس طرف توجہ دی گئی ہے. میری گزارش یہ تھی, میں نے کل بھی پروفیسر صاحب سے یہ عرض کیا تھا کہ اسے ایک بزنس ماڈل میں کنورٹ کرنے کی کوشش کریں. یہاں زیادہ تر لوگ کاروباری ہیں جو شرکت کرتے ہیں. اسے ایک, جیسا کہ سویڈن کی مثال دی ہے, مجھے ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر یہ گاربیج کا مینجمنٹ دیکھنا ہے تو جا کے سویڈن میں دیکھ کے آؤ. کئی برس پہلے انہوں نے کہا تھا. وہ واقعی بہت اچھے ویژنری ہیں ہمارے. تو وہ امپورٹ کر کے اس کو فائدہ مند چیزوں میں کنورٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس موجود ہے. آپ ایک تو جیسا کہ نے بتایا کہ گوٹ چکرا ہے اور ایک سرجانی ہے جو بہت بڑے لینڈ فلز ہیں. لاہور میں اس قسم کے 2 اور ماڈلز موجود ہیں. ایک ہے محمود بوٹی میں اور ایک ہے فیروز پور روڈ پہ. یہ سارے پرائیویٹ سیکٹر نے بنائے ہوئے ہیں. اور میں دعوت دوں گا کہ آپ لوگ ایک ٹیم, اگر میں نے ذیشان کو بھی دعوت دی ہے, میرا بیٹا بھی آیا ہوا ہے, ان سے بھی میں یہ کہوں گا کہ اس کو جمعدار کا یا بھنگی کا کام سمجھنے کے بجائے یہ آپ ایک مومن کا کام سمجھیں اور اسے کریں. آپ صفائی کا انتظام کریں, یہاں پر پاکیزہ اور تازہ ماحول کریٹ کریں. تو اس کے لیے آپ لاہور سے بھی سبق لے سکتے ہیں. آپ کو سویڈن سے مفت مل جائے گا, ٹیکنالوجی مل جائے گی. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو میکنائز کیا جا سکتا ہے, اس کو ڈگنیفائی کیا جا سکتا ہے اور اس کو نفع بخش کاروبار میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے. تو ایک تجویز یہ بھی ہو سکتی تھی کہ اس کو کراچی کے 6 زونز جو ہیں, 6 ڈسٹرکٹس جو ہیں, ان کو 2 کر کے 3 حصوں میں تقسیم کر دیں. تو ایک عیدی سے گزارش کریں, ایک سیلانی سے کریں اور ایک رمضان چیپا سے کریں, اور اس کے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کو ملوا دیں. جو گورنمنٹ کے اپنے فنڈز ہیں وہ ان کو دے دیں اور باقی پرائیویٹ سیکٹر والے خود ہی دے دیں گے. آپ دیکھیں کہ کتنے بڑے بڑے کام یہ لوگ کرتے ہیں اور ان کو پیسوں کی کوئی تنگی نہیں ہوتی. تو وہ بزنس کمیونٹی اور دوسرے مخیر حضرات انہیں دے دیتے ہیں. میری تجویز یہ ہے کہ ایک میں نے بتایا تھا, ایک پروفیسر اظہر رضوی صاحب ہیں جو کہ انٹرپرینیورشپ پڑھاتے ہیں اور اس معاملے میں بڑے بے لوس ہیں. کبھی انہوں نے اجرت نہیں مانگی, جس فورم پہ کہیں وہ جا کے اپنی سروسز دیتے ہیں. تو ان کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے, ذیشان کو شامل کیا جا سکتا ہے جو صفائی کی مشینوں کے اوپر تحقیق بھی کر رہے ہیں, ان کو منگا کے ان کی مارکیٹنگ کا بھی انتظام کر رہے ہیں. تو چھوٹی مشینیں بھی آ سکتی ہیں, بڑی بھی ہو سکتی ہیں. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ ایک پریکٹیکل گروپ بن جائے. آپ یہاں پر اپنا اندراج کروا دیں کہ جی اس گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں, پھر اس میں کنسیپچولائزیشن کریں گے, آئیڈیاز جنریٹ کریں گے کہ اس کو کم پیسے میں کیسے کیا جا سکتا ہے, یا نفع بخش طریقے سے بزنس میں کیسے کنورٹ کیا جا سکتا ہے. تو اور پھر یہ کہ جو کراچی اسکول آف بزنس اینڈ لیڈرشپ ہے وہ ایک بہت بڑی ریسورس ہے وہاں پر, اور آپ کو اکانومسٹ بھی مل جائیں گے وہاں پہ, سائنٹسٹ بھی مل جائیں گے وہاں پہ, آپ کو علماء بھی مل جائیں گے. تو ان سے بھی فائدہ حاصل کر کے ایک میری تجویز ہے گروپ بنا لیں, اور اس گروپ کا مقصد ہی یہ ہو کہ ہمیں اپنے مسائل خود ہی حل کرنے ہیں اور خود ہی کے ساتھ حل کرنے ہیں, کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے بغیر کرنے ہیں.
تو یہ میرا ایک صرف پیغام ہے. ہم لوگ اکٹھے بیٹھ جائیں گے تو اس کو بہت زیادہ انشاءاللہ جلا ملے گی اور اس کو پریکٹیکل شکل دینے کی کوشش کریں گے. یہ بھی بہت اچھی محفلیں ہوتی ہیں کہ ہم بیٹھتے ہیں، اللہ محمد کا نام لیتے ہیں، اچھی باتیں سنتے ہیں، اچھی باتیں سناتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو ایمان کے بعد عمل صالح کا ساتھ ذکر آتا ہے، اس کے بغیر یہ علم جو ہے اتنا مفید نہیں ہے. اور یہ پوچھا جائے گا کہ جو تمہیں علم دیا گیا تھا اس کو کتنا استعمال کیا. تو اس کی تیاری شروع کر دیتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. www.darsequran.com